ویلکم بیک ٹو دی ہسٹورین. پارٹ نمبر 2 میں ہم گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 کے بارے میں پڑھیں گے. دا فرسٹ ایکٹ آفٹر ایسٹ انڈیا کمپنی از نون ایز گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858. یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد جو پہلا ایکٹ آیا ہندوستان کا اس کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 کہا جاتا ہے. دا ایکٹ واز پاسڈ بائی دی برٹش پارلیمنٹ فار انڈیا. اس ایکٹ کو برٹش پارلیمنٹ نے انڈیا کے لیے پاس کرایا. دی ایسٹ انڈیا کمپنی ریزڈ سم آبجیکشنز بٹ اٹ واز اپرووڈ. ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کے خلاف چند آبجیکشنز کیے، ان کو کچھ باتیں اس میں پسند نہیں آئی، لیکن پھر بھی اس کو اپروو کر لیا گیا. اٹس کی پوائنٹس ور ایز انڈر. اس کے چند اہم جو پوائنٹس ہیں وہ یہاں پر ڈسکس کریں گے. ان میں نمبر 1 ہے آل پاورز were transferred from East India Company to the British government. ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس جتنے بھی اختیارات تھے سب کے سب برطانوی حکومت کو منتقل کر دیے گئے. نمبر 2 the crown nominated a governor general. یعنی ملک برطانیہ جو تھی اس نے ایک گورنر جنرل کو نومینیٹ کیا، منتخب کیا اس کو، who was delegated the powers of the viceroy. اور اس کو وائس رائے کے اختیارات دیے گئے. He would get directives from the Secretary of State. اور وائس رائے جو تھا وہ اس بات کا پابند تھا کہ وہ تمام تر ہدایات برطانوی حکومت کے وہ سیکٹری آف اسٹیٹ کے ذریعے سے وصول کرے گا. پوائنٹ نمبر 3 میں ہے کہ دی کمپنیز آرمی کنٹرول واز ہینڈڈ اوور ٹو دی برٹش گورنمنٹ. یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو اپنی آرمی بنائی تھی اس کے اختیارات بھی برٹش گورنمنٹ کو سونپ دیے گئے. Number 4 is from among the members for India, the cabinet a minister, namely the Secretary of State, was nominated who would issue directives to the Governor General. یعنی ہندوستان کے لیے ایک سیکرٹری آف اسٹیٹ کے نام سے ایک منسٹر منتخب کیا گیا اور وہ اس بات کا پابند تھا کہ وہ تمام تر ڈائریکٹیوز گورنر جنرل کے ذریعے سے لے گا. وہ گورنر جنرل کو ڈائریکٹیوز دے گا. نمبر 5 میں ہے کہ آل دی پاورز آف ایسٹ انڈیا کمپنی ور ٹو بی ٹرانسفر ٹو دا کراؤن. ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس جتنے اختیارات ہیں تمام کے تمام وہ ملک برطانیہ کو منتقل کر دیے جائیں گے. دی اناؤنسمنٹ وڈ بی میڈ بائی دی وائس رائے ایٹ الہ آباد دربار. اور یہ جو اس کی اناؤنسمنٹ ہے اس ایکٹ کی وہ الہ آباد دربار میں وائس رائے کرے گا. It was an important act in the history of India. اس کو ایک اہم ایکٹ کہا جاتا ہے ہسٹری آف انڈیا میں. It ended the long occupation of the company and India came under the direct control of the crown which lasted for about 90 years. یعنی یہ جو ہے اٹ اینڈیڈ لانگ آکوپیشن آف دی کمپنی. اس نے کمپنی کا جو اتنے عرصے تک قائم رہنے والی آکوپیشن تھی اس کا قبضہ تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور انڈیا جو تھا وہ برٹش کراؤن کے ڈائریکٹ کنٹرول میں آ گیا اور ان کا راج جو برطانوی راج کہلاتا ہے وہ 90 ایئرز تک ہندوستان پر قائم رہا. سیلنٹ فیچرز آف کوئین وکٹوریاز پروکلیمیشن. یعنی کوئین وکٹوریا کا جو پروکلیمیشن تھا اس کے سیلینٹ فیچرز چند اہم جو فیچرز ہیں اس کے بارے میں اب پڑھیں گے. الہ آباد دربار واز ہیلڈ آن 1 نومبر 1858. الہ آباد میں 1 نومبر 1858 کو دربار لگا. wherein the governor general Canning read out the proclamation. اور وہاں پر گورنر جنرل لارڈ کیننگ نے ان کا اعلامیہ سنایا. its key points were as under. اس کے جو کی پوائنٹس تھے وہ یہاں پر نیچے دیے گئے ہیں. Number 1 is this announcement is to assume the control directly and to relieve the company of the administration. یعنی یہاں پر جو کمپنی ایڈمنسٹریشن چلا رہی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی اس سے کنٹرول ختم کر دیا گیا ہے اور اب وہ برطانوی راج کے پاس ہوگا. Number 2 is people were told to remain loyal to the Indian government. لوگوں سے کہا گیا کہ وہ گورنمنٹ کے جو ہے وہ لائل رہیں، ان کے وفادار رہیں بیکاز اٹ واز دی ریپرزینٹیٹیو آف دی برٹش کراؤن. کیونکہ یہ برطانوی راج کا جو ہے
یا ملک برطانیہ کا ایک نمائندہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 میں ہے کہ کیننگ واز اپوائنٹڈ ایز دی فرسٹ گورنر جنرل، لارڈ کیننگ جو ہے اس کو پہلا گورنر جنرل منتخب کیا گیا۔ ہی واز ڈائریکٹڈ ٹو ریسیو آرڈرز فرام دی کراؤن، اس کو ہدایات دی گئی تھی کہ وہ ملک برطانیہ سے ہدایات وصول کرے گا تھرو دی سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا، اور ہدایات اس تک کون پہنچائے گا؟ وہ سیکرٹری اسٹیٹ آف انڈیا اس کو ملک برطانیہ کی ہدایت پہنچائے گا۔ پوائنٹ نمبر 4 میں ہے کہ دی برٹش گورنمنٹ آف برٹش ول ناٹ ٹیک اینی اگریسو اسٹیپس اگینسٹ princely states whose rulers will retain their power and respect۔ اس دوران ہندوستان میں بہت سارے شاہی ریاستیں موجود تھیں، تو اس ایکٹ میں ان کے لیے کہا گیا کہ جتنی بھی شاہی ریاستیں ہیں وہ تمام کی تمام اپنا تشخص اور اپنی پاور برقرار رکھیں گی، ملک برطانیہ یا برطانوی گورنمنٹ ان کے اختیارات ان سے نہیں چھینیں گی۔ پوائنٹ نمبر 5 میں ہے کہ پروگریس اینڈ پراسپیرٹی آف دی پیپل آف انڈیا ول بی انشورڈ، یعنی ہندوستان میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے برطانوی گورنمنٹ اقدامات کرے گی۔ دیر ول بی نو انٹرفیئرنس ان ریلیجس افیئرز، یہاں پر چونکہ مختلف مذاہب کے لوگ آباد تھے تو لہٰذا انہوں نے ایکٹ میں یہ بات ڈال دی کہ یہاں پر لوگوں کی جو ریلیجس بلیوز ہیں اس کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ سبجیکٹس ول بی ٹریٹڈ ایکولی and the government jobs will be provided on the basis of merit and capability، یعنی تمام لوگوں کو برابر کے حقوق دیے جائیں گے اور سرکاری نوکریوں میں میرٹ اور کیپیبلٹی کی بنیاد پر بھرتیاں کی جائیں گی۔ Before enacting any law in India, religious customs and traditions will be taken into account، اور کسی بھی قسم کا قانون بنانے سے پہلے یہاں پر بسنے والے لوگوں کی جو ریلیجس کسٹمز ہیں اور ٹریڈیشنز ہیں ان کو دیکھا جائے گا، یعنی کوئی بھی قانون ان کے مذہب سے ہٹ کر نہیں بنایا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 9 از پرائیورٹی ول بی گیون ٹو لا اینڈ آرڈر، یعنی قانون کی بالادستی یقینی بنائی جائے گی۔ اینڈ آل دی کرائمز آف انڈینز ول بی فرگیون، اور ہندوستانی لوگوں کے کوئی بھی کرائم جو ہے اس کو معاف کیا جا سکتا ہے سوائے ایک بات کے، ایکسیپٹ دیٹ آف کلنگ دا برٹش، یعنی کوئی بھی آدمی اگر کسی برطانوی آدمی کو قتل کرے گا یا مارے گا تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ اگر برطانوی گورنمنٹ چاہے تو کسی کو بھی معاف کر سکتی ہے۔ دس پروکلیمیشن آف دی برٹش کراؤن واز اے لینڈ مارک ان دا پولیٹیکل ہسٹری آف انڈین ایڈمنسٹریشن ٹل 1917، یعنی یہ اعلامیہ 1917 تک جو ہے اس کو ایک لینڈ مارک کے طور پر انڈین ہسٹری میں تصور کیا جاتا ہے۔